الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عزیزان گرامی، اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یعنی نماز کی یہ کوالٹی ہے کہ جو بھی انسان نماز کو ادا کرتا ہے بے غیرتی اور بے شرمی اس کے قریب نہیں آتی ہے۔ جہاں پر بھی مصلی آپ کو نظر آئے گا، جہاں پر بھی اللہ کا عبادت گزار بندہ نظر آئے گا، نماز کا کمال یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے جھکتا چلا جاتا ہے اللہ ویسے اسے بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ جتنا ہی جھکتا چلے گا اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ عزیزان محترم نماز انسان کو معراج پہ لے جانے کا نام ہے۔ نماز فرشی انسان کو عرشی بنانے کا نام ہے۔ نماز اس عظیم ترین گوہر کا نام ہے کہ جو قبر میں نورانی امرادیہ کرتی ہے۔ قبر وہ عظیم نماز اس عظیم ترین شے کا نام ہے کہ جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے، اتنا بلند کرتی ہے کہ کائنات نیچے رہ جاتی ہے اور وہ بلند سے بلند ہی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو اعلان ہوا کہ بے شک نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ تو جو بھی نماز پڑھنے والا ہے بے حیائی اس کے قریب نہیں آتی۔ جو بھی نماز کو حقیقی نماز کو ادا کرنے والا ہے اس کے بے شرمی اس کے قریب نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، میں نے کہا جو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا رہتا ہے اللہ اس کے سر کو بلند کرتا رہتا ہے۔ جبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، جسے جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے۔ یعنی جس مولا حسین کو یزیدی سر چاہتے تھے کہ حسین کے سر کو جھکا دیا جائے، وہی یزیدی مولا حسین کے سر کو اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ اس لیے کہ جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو عزیزان محترم کوئی کائنات میں اس کے سر کو جھکا نہیں سکتا ہے، بس اس کا سر اتنا ہی بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ۔ ہاں عزیزان محترم، جتنا انسان جھکتا چلا جاتا ہے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ یہ کہیں گے مولانا یہ نماز مومن کی معراج کیسے ہے؟ عزیزان محترم اس طرح دیکھیں، جب انسان کو معراج سمجھ میں آئے تو اس وقت نماز سمجھ میں آئے گی۔ آج تک اللہ نے رسول سے جو بھی کلام کیا ہے انڈائریکٹ کیا ہے۔ معراج نام تھا اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا، کیونکہ جبرائیل بھی نیچے رہ گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، یا تو اللہ کی ذات تھی یا محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ یعنی معراج نام ہے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا۔ تو عزیزان محترم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیسے مومن کی معراج ہے؟ تو بس اس مثال سے سمجھیے گا۔ دیکھیں آپ میرے سامنے ہیں تو میں آپ سے کیا کہوں گا؟ جو میرے سامنے ہوتا ہے اسے کہتا ہوں آپ، تو، تیرا، تیری، تمہارا۔ جو میرے سامنے نہ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ، انہیں، اس سے۔ صحیح ہے؟ تو عزیزان محترم جو سامنے جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ، تو، تیرا، تمہارا، تیری۔ جو سامنے نہ ہو وہ، انہیں، اس سے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آئیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ نماز سمجھ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ الرحمن، وہ رحمان الرحیم ہے۔ یوم، مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے کہا ایاک نعبد، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تیرا تیری کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ وہاں پر استعمال ہوتا ہے کوئی جو آپ کے سامنے ہو، جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہو۔ جب تک آپ نے ایاک نعبد نہیں کہا تو آپ نے کہا اللہ کے لیے کہ وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے، وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ایاک نعبد کے بندگی کے مقام پر آئے، آپ اب یہ نہیں کہتے ہم اس کی عبادت کرتے، نہیں، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اب تک تو اللہ کو آپ نے غائب کہہ کے کلام کیا، لیکن جیسے بندگی کے مقام پر آئے آپ نے فوراً کہا ہم فقط تیری عبادت کرتے۔ کیا مطلب؟ اب اللہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم جب نماز پڑھنے والا مصلی پہ آ کے نماز کو شروع کرتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتے کرتے اس مقام پر آتا ہے تمام پردے ہٹ
جاتے ہیں عبد اور معبود کے درمیان. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بین اللہ و بین عبدہ 70,000 حجاب. عبد اور معبود کے درمیان 70,000 پردے ہیں. تو عزیزان محترم جب نماز پڑھنے والا مصلی پہ آ کے نماز ادا کرتا ہے پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں, اور جب تمام پردے ہٹ جاتے ہیں یا تو عبد کی ذات ہوتی ہے یا معبود کی ذات ہوتی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو انسان مصلی پر آ کر اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے. جب ڈائریکٹ کلام کرتا ہے تو انسان کی معراج ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, کیونکہ انسان اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی ڈائریکٹ بات وزیر اعظم سے ہوتی ہو, صدر سے ہوتی ہو, تو پورے محلے میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ کلام صدر سے کرتا ہوں, وزیر اعظم سے کرتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں اس انسان کو کتنا ناز کرنا چاہیے کہ جو خالق ارض و سما سے کلام کرتا ہو, جو کائنات کے خالق سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہو. تو اسے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ناز ہوگا اس کے لیے کہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ڈائریکٹ اس سے رابطہ قائم کرتا ہے اور وہ اسے معراج کی بلندیوں پہ فائز کر دیتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.